وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزو بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. اس جملے سے ہزاروں باتیں نکلتی ہیں. قرآن مجید تو علوم کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی دارالعلوم میں، مسجد چھتہ میں. نماز سے فراغت کے بعد کہنے لگے یعقوب آج مر جاتا، آج تو یعقوب مر جاتا. اللہ نے سنبھال لیا. شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، کیسے مر جاتے آپ، کیا بات ہے؟ تو فرمایا میں نے نماز فجر میں سورہ مزمل پڑھی، تو جب میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا، مزمل کے ایک حرف کے نیچے علوم کا ایک ہاتھ مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا، ایک ایک حرف کے نیچے. اور وہ اس تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا کہ بیان سے باہر ہے. ایک ایک حرف کے نیچے علوم کا ایک ایک بحر علوم سمندر. اگر وہ سارے علوم کے وہ سمندر ٹھہر جاتے اور گزر نہ جاتے تو یعقوب کی موت تھی. میں اس کا تحمل نہیں کر سکتا. اور تحمل ہوگا بھی کیسے آپ سے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں کا زمانہ ہوتا، لیکن آپ پسینوں میں شرابور ہو جاتے. صحابی فرماتے ہیں کبھی میری ران پر حضور کا سر مبارک ہوتا، اسی دوران اگر وحی آتی تھی مجھے ایسا لگتا میری ران ٹوٹ جائے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. یہ تو حق تعالی شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ استعداد اور وہ قابلیت عطا فرمائی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ اس وحی کا براہ راست تحمل فرما رہے تھے. اور آپ وحی کا تحمل فرما سکیں اسی لیے تو اللہ پاک نے آپ کا بار بار شق صدر فرمایا. عجیب سی بات. غار حرا میں بھی حضور کا شق صدر ہوا ہے. علماء سیرت نے اس بات میں کلام کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی مرتبہ ہوا. آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا، پھاڑا گیا باقاعدہ، اور اس میں سے آپ کا قلب مبارک نکال کر اس کو دھویا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا. تو کتنی مرتبہ شق صدر ہوا. کسی نے 4 کہا، کسی نے 5 کہا. جو بھی ہو، لیکن نزول وحی سے پہلے حضور کا جو شق صدر ہوا اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی کا تحمل پیدا ہو جائے اور اس کی برداشت ہو جائے. اور شق صدر اپنے ظاہر کے معنی پر ہے، یعنی حقیقت میں حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا، پھاڑا گیا. اسی زمانے سے آپریشن کا مسئلہ ہے. آپریشن تو 1400 سال پہلے سے چلا رہا ہے. جبریل نے سکھایا ہے. اور باقاعدہ پھر دوبارہ اس کو آب زمزم سے دھونے کے بعد اپنی جگہ اس کو رکھا گیا اور باقاعدہ سلائی کی گئی.
اور سلائی کے نشانات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور آپ اس کا تحمل فرما لیتے تھے، لیکن باوجود اس استعداد اور اس صلاحیت کے آپ کا یہ حال ہو جاتا. سخت سردیوں میں آپ پسینوں میں شرابور ہو جاتے وغیرہ. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، خود سورہ مزمل میں ہے کہ ہم آپ پر قول ثقیل اتارنے والے ہیں. یہ تو اللہ تجل شانہ کا اس امت کے علماء کے ساتھ بھی فضل ہے کہ علماء امت قرآن حدیث کے ان علوم کا تحمل فرما رہے ہیں، اور وہ بھی حضور کی برکت سے ہے. ورنہ امت کے علماء کے بس میں بھی یہ بات نہیں تھی. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ان کا ہے یا ان کے والد صاحب شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے؟ شاہ ولی اللہ ہی کا ہے غالباً، میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ روضہ اقدس پر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے عالم منام میں دیکھا، میری آنکھ لگ گئی تو خواب میں عالم منام میں دیکھا کہ آسمان سے انتہائی نورانی تاروں کی شکل میں ایک لڑی ہے جو مسلسل آ رہی ہے اور روضہ اقدس میں داخل ہوتی ہے، اور پھر وہ نورانی تاروں کی جو لڑی ہے وہ روضہ اقدس سے نکل کر مختلف تاروں کی شکل اختیار کرتی ہے، اور امت کے جو معتبر علماء ہیں اور متقی ان علماء کے سینوں میں وہ پیوست ہو رہی ہے. وہ سارے تار جو ہے وہ اس میں پیوست ہو رہے ہیں. میں نے اس کی تعبیر یوں نکالی، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو نورانی تار کی شکل میں لڑی تھی یہ علم تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اس کو اتارا گیا، اور وہاں سے اس کو وہ اپنے الفاظ میں یوں کہیں گے کہ فلٹر کر کے یا اس کو آسان کر کے امت کے علماء کے جو ہے سینوں میں اس کو منتقل کیا گیا. حضور کی برکت سے ہے یہ، ورنہ علماء کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن حدیث کے علوم کا تحمل کر سکے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑو. اس آیت سے اور اس جملے سے ہزاروں باتیں نکلتی ہیں، لیکن کچھ باتیں جو ظاہر میں سب کو سمجھ میں آ سکتی ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے گناہ ظاہری ہیں اور بہت سے گناہ باطنی ہیں، تبھی تو دونوں کے چھوڑنے کا حکم دیا. اب یہ کہ ظاہری گناہ کیا ہیں، باطنی گناہ کیا ہیں، یہ تو ایک دنیا ہے، سمجھے نہیں؟ بہت بڑا باب ہے یہ، باب المعاصی بہت بڑا باب ہے. انسان کے جسم میں بعض علماء لکھتے ہیں کہ 360 اعضاء ہیں. عام طور پر یہی مشہور ہے کہ 360 اعضاء ہیں، لیکن ابن حجر الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں نے پڑھا، ان کے کلام میں نے پڑھا، فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 1000 تو صرف وہ اعضاء ہیں جو شرارت کرنے والے ہیں. کتنے؟ 1000 اعضاء ہیں جو شریر ہیں، شرار بدمعاش جس کو شریر ہے، شرارت کرنے والے ہیں. 1000 اعضاء ایسے. اب ظاہر ہے کہ ایک ایک عضو سے انسان ہزاروں گناہ کر سکتا ہے. ایک زبان ہے، زبان سے ہزاروں گناہ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں زبان کے گناہ وہ تو موٹے موٹے گناہ ہیں، موٹے موٹے گناہ ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں آفات اللسان ایک باب قائم کیا، عنوان لگایا، ہیڈنگ لگایا اس کی، بڑے جلی حروف میں. کیا کہا؟ آفات اللسان، کہ زبان کی کیا آفات ہیں، اور اس کے بعد 19 آفتیں اس کی بیان فرمائی کہ زبان سے جو بڑی بڑی آفتیں سرزد ہوتی، بڑے بڑے گناہ، وہ 19 ہیں، اور یہ تو بڑے بڑے ہیں. پھر اس کے ضمن میں جو گناہ ہو سکتے ہیں زبان سے، وہ تو ایسا کہیے کہ شاید شمار سے بھی باہر ہیں.
اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر انتہائی زور دیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، خود حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخل الجنہ ویباعدنی عن النار، ایسا کوئی عمل آپ بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد سألت عن عظیم، معاذ تو نے بڑا بھاری سوال کیا ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اس کے لیے آسان بھی ہے جس کے لیے اللہ آسان فرما دے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اور جہنم سے بچا لینا اپنے آپ کو یہ بھی اتنا آسان نہیں۔ حضور نے فرمایا بڑی بڑی بھاری بات ہے، عظیم بات ہے، لیکن اللہ آسان کرے اس کے لیے آسان ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا جو سوال تھا اس کا جواب دیا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، تقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر، وتصوم الحج، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، تحج البیت، حج بیت اللہ کرو۔ یہ ہے وہ اعمال جس کی وجہ سے دخول جنت ہوتا ہے اور جہنم سے دوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، چونکہ ایک طالب علم تھے اور طالب صادق تھے، سچی طرف کے ساتھ وہ آئے تھے، اس لیے حضور نے اپنی طرف سے خود علوم کا فیضان فرمایا اور فرمایا کہ معاذ، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا خیر اور بھلائی کے دروازے میں تجھے نہ بتاؤں؟ معاذ کا سوال تھا، اس کا جواب تو پورا ہو گیا۔ حضور اپنی طرف سے عنایت فرما رہے کہ میں تجھے ابواب خیر نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف، وصدقۃ الرجل، الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کی تنہائیوں میں نمازیں پڑھنا، یہ سب ابواب خیر میں سے ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پھر فرمایا کہ کیا میں تجھے بنیادی چیز اور اس کی جو اساس بنیاد ہے، وہ اس کا جو ستون ہے، وہ بلندی کی جو چیز ہے وہ نہ بتاؤں؟ الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کہ اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الامر الاسلام، بنیادی چیز تو اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی جو بلندی کی چیز ہے وہ جہاد ہے۔ یہ ہوا۔ اور حضور نے، اور چونکہ وہ طالب صادق ہے، معلوم ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم جب طلب صادق کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تو خود استاد کی طبیعت اس کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو فیضان کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس کے سامنے علوم کو بیان کریں۔ اور جب طالب علم، طلبہ عزیز بے رغبتی کے ساتھ، بس ذوقی کے ساتھ، بے شوقی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جو ضروری سبق ہوتا ہے اس میں بھی حرج ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ، ان تمام اعمال کی جو بنیاد ہے اور ان تمام اعمال کی حفاظت کرنے والی جو چیز ہے میں بتاؤں؟ جو اوپر بتایا گیا ان سب اعمال کی حفاظت جس سے ہوگی وہ میں تجھے بتاؤں، وہ گر کی بات کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے؟ فاخذ بلسانہ وقال کف علیک ھذا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو یوں پکڑا، پھر فرمایا کف علیک ھذا، اس کو کنٹرول کرو، اس کو قابو کرو، اس کو قابو کرو۔ زبان کا مسئلہ خطرناک ہے، بہت بڑا مجاہدہ چاہیے، اور کسی شیخ کامل کے پاس باقاعدہ رہ کر زبان کی گرفت، سمجھے نا، اس کو قابو میں رکھنے کا گر ان کے پاس سے سیکھا جاتا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے طور پر اپنی زبان کو قابو کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت آسان نسخہ بتایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہے،
تر و تازہ رہے، یہ فرمایا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، رطب اللسان کے نام سے حضرت کا واضح اسی حدیث پر ہے۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو لغویات، لایانی اور گناہوں کے کام سے بچانے کا طریقہ بتایا ہے کہ جو آدمی چاہے کہ میری زبان بے قابو نہ ہو، جو چاہے کہ میری زبان سے لغویات نہ ہو، جو چاہے کہ میری زبان سے لایانی باتیں نہ ہوں، جو چاہے کہ میری زبان سے گناہوں کی باتیں نہ نکلے، گالی گلوچ، غیبتیں، بہتان، الزام، سب اس طرح کی جو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کو ذکر اللہ کا عادی بنائے۔ جب ہم اپنی زبان سے اللہ کا نام کثرت سے لیتے رہیں گے، ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ پاک کر دے گا، اپنے نام مبارک کی برکت سے پاک کر دے گا۔ ارے بھائی، جس زبان پر ہر وقت اللہ کا نام رہے گا اور جہاں اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہاں کسی شیطان کی حکومت قائم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ بس یہ طریقہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہی بتایا، زبان کو قابو کرو۔ تو معاذ بن جبل کو بڑا تعجب ہوا، وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے رسول ہم جو باتیں بولتے ہیں کیا اس پر بھی مواخذہ ہے؟ بولنے پر بھی کوئی پکڑ ہے؟ زبان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، جو اقوال صادر، تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی پکڑ دھکڑ ہوگی؟ حضور نے فرمایا، سکینت کا تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے گم کرے، تیری ماں مرے، یہ سب معنی ہے اس کا، کوئی بددعا دینا نہیں ہے۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، عرب کا ایک محاورہ ہے، تنبیہ کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ تو حضور نے وہی سمجھے فصحاء عرب کا یہ جملہ دیا اور کہا کہ سنو، هل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ زبان یہ کثرت سے جو چیز لوگوں کو جہنم میں ڈالے گی، جہنم میں اونڈے منہ، چہروں کے بل، نخروں کے بل پھینکے گی، وہ زبان کی کھیتیاں ہیں، زبان کی کھیتیاں ہیں۔ حصائد السنتهم، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ، رواہ مسلم۔ تو آپ اندازہ رکھا، میں تو بھی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اب ایک لفظ بھی اس کا چھیڑا نہیں ہے، صرف ظاہری گناہ کی ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ زبان 307 اعضاء، عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے 307 نہیں، دیکھا جائے تو 1000 تو صرف شریر اعضاء ہیں، شرارت کرنے والے، اور ان میں سب سے زیادہ شریر ہم لوگوں کا مسئلہ زبان کا ہی ہے۔ بھائی عورتیں تو پہلے سے ہیں، اسی لیے مادری زبان کہا گیا۔ کسی طالب علم سے وہ ٹیچر نے پوچھا، مادری زبان کیوں بولتے ہیں، پیتری زبان کیوں نہیں بولتے؟ تو کہا اسی لیے کہ ماں ہی زیادہ بول بول کرتی ہے۔ تو عورتوں کا تو مسئلہ ہی رکھو، سمجھے نا، ان کو تو سائڈ پر ہی کرو، ان کی جو زبان ہے الامان والحفیظ، سمجھے نا، الامان والحفیظ۔ لیکن یہ بیماری ہم مردوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی، زبان کی بیماری، زبان کی بے احتیاطی، جہاں بیٹھے اس کے اوپر، اس کے اوپر، فلاں پر، فلاں پر، فلاں بات کی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان بھر جو ہم نے نورانی اعمال کیے ہیں، نورانی اعمال ہیں، نمازیں کہو، تراویح کہو، روزے کہو، صدقہ کہو، کتنے اعمال، کسی نے ذکر کیا، کسی نے مراقبہ کیا، کسی نے دعائیں کی، ایک ایک عمل، اور سب سے بڑا عمل نماز، 20 رکعت تو صرف تراویح کی ہے، 40 سجدے اس میں آئے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 2 رکعت نماز سے انسان کے دل میں اتنا نور پیدا ہوتا ہے کہ میں اس نور کی حد و نہایت کو بیان نہیں کر سکتا۔ 2 رکعت نماز، 20 رکعت تو صرف آپ کی تراویح کی ہے، تو نور جاتا کہاں ہے؟ کدھر جاتا ہے؟ نور کہاں چلا جاتا ہے ہمارا؟ اب تک تو ہمارے سمجھے نا سماج میں رہنے والے ایک ایک مرد، ایک ایک عورت، ایک مہینے کی تربیت سے، سمجھے نا،
ایک ایک مرد کی کیفیت اور حالت یہ ہونی چاہیے تھی، اس کی زبان محفوظ، اس کی آنکھیں محفوظ، اس کے ہاتھ پاؤں محفوظ، اس کے دل دماغ کی سوچ بالکل صاف اور ایک دم پاکیزہ۔ مہینہ ختم ہوتے ہی یہ کیفیت ہمارے دلوں میں، ہمارے جسم میں، جسم اور روح میں، قلب و قالب میں یہ کیفیت نورانیت کی چھا جانی چاہیے۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی فتنے ہو رہے ہیں، گاؤں گاؤں سے باتیں آ رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، فتنے ہو رہے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ رمضان کا تقدس سمجھو، رمضان کا احترام، اتنا محترم مہینہ ہے، اتنا محترم کہ اپنی سگی بیوی، ہماری بیوی، منکوحہ بیوی، اس کو بھی خواہش کی نظر سے دیکھنے کی ممانعت ہے۔ سکھایا گیا ہے کہ رمضان کے احترام کے خلاف ہے۔ کسی نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ تو پھر آپ اس سے آگے کے جو مراحل ہیں وہ دیکھیے، سمجھیے، بد نظری کہیے کہ زبان کی بے احتیاطی کہیے، گالی گلوچ کہیے، اپنے گھروں میں لڑائیاں کہو، پھر سماج میں لڑائیاں، مسجد کے مسئلے میں لڑائیاں، کیا ہوگا اس سے؟ مریا میٹ ہو جاتا ہے ان کا دل، ایک لا یعنی کے ارتکاب سے۔ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں زبان کا مسئلہ کتنا خطرناک ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں نے پڑھا، ایک بزرگ کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے گئے ان کے گھر پہ، دوست تھے دونوں، گھر پہ جا کر دستک کی آواز دی تو گھر میں سے جواب ملا کہ نہیں ہے، نہیں ہے، جواب ہو گیا، اب آگے کسی اور سوال کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے بشریت سے پوچھ لیا کہاں گئے ہیں۔ اب اس سوال کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے یہاں تو 10 سوال کرتے ہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے، 10 سوال کرتے ہیں ایسے جیسے اچھا خاصا انٹرویو ہو رہا ہے، اور وہ بھی گھر میں بیٹھ کر، گھر والا نہیں ہے بھائی، آپ اس کی بیوی ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ پردہ نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں کرتی، آپ کیوں اندر گھس جاتے ہو؟ آپ کو جب اس نے جواب دیا گھر میں نہیں ہے، آپ مرد ہیں، آپ عاقل ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مکلف بشریعت ہیں، آپ کیوں اس کے گھر میں جا کر بیٹھ جاتے؟ چاہے سامنے ہی کے روم میں ہو، کیوں بیٹھے وہاں؟ ارے اس کے اوٹلے پر ہی کیوں نہ ہو، آپ کیوں بیٹھے وہاں؟ جب وہ گھر کا مالک نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہاں گئے ہیں، بس یہ ایک لایانی سوال وہ تو ہے، تو ایک لایانی سوال تھا، ضرورت سے زائد تھا۔ اب سنو، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال کرتے تو کر لیا، کر بیٹھے، اس کا جو احساس ہو صلی اللہ علیہ کو 30 سال تک صلاۃ التوبہ پڑھی۔ کتنے سال تک کر؟ 30 سال تک اللہ کے سامنے صلاۃ التوبہ پڑھ پڑھ کر اس لائن سوال پر معافی مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر، اس سوال کا مجھے حق نہیں تھا اور میں نے سوال کر دیا۔ لائن سوال ہے، بیکار سوال ہے، ضرور سے زائد سوال ہے کہ کہاں گئے ہیں، تجھے کیا ہے اس کا حق پوچھنے۔ بس ہم تو مبتلا کبائر ہیں، ہاں ہم تو مبتلا کبائر، ظاہری گناہ، باطنی گناہ۔ ہم کتنی توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے پاس کتنا روتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پر، گنہگار زندگی پر کتنا صدمہ ہوتا ہے، بتائیے کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ دل کی دنیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسالہ ہے دل کی دنیا، اس میں ظاہری باطنی تمام گناہوں کی پوری تفصیل، ظاہری گناہ میں یہ ہے، باطنی گناہ میں یہ ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ میرے بھائیو، مبارک مہینہ ہے،
ختم ہو گیا، ہاتھوں سے چلا گیا۔ اب اللہ نے جو عمل صالحہ کی جتنی جس کو توفیق دی وہ تو نعمت ہے، ہم اس کی ناشکری تو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ صدمہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے کی جو تعظیم ہونی چاہیے، اس مبارک مہینے کا جو احترام ہونا چاہیے، کتنا احترام کے قابل ہونا ہے، بس احترام کے قابل ہے۔ ایک تو قرآن شریف کا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ نے کتنا ہمارا لحاظ فرمایا ہے کہ شیاطین کو، جو سرکش شیاطین ہے، رمضان کا چاند نظر آتے ہی ان کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا، جیل خانے میں۔ سرکش شیاطین تو مقید ہو گئے، جیلوں کے پیچھے ہیں وہ۔ اللہ نے گناہوں سے بچنے کا کس قدر انتظام فرمایا ہے، کتنا انتظام۔ روزے رکھوائے تاکہ خواہشات تمہاری ٹوٹے، خواہشات پر زد پڑے، گناہوں کا جو مادے فاسد ہے نا وہ ٹوٹے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ دن بھر اللہ پاک نے روزے کا حکم دیا، جب رات آئی تو فرمایا تراویح پڑھو، قرآن سنو، قرآن سناؤ، قرآن کے انوار اس کے اندر آئیں گے۔ دن بھر اللہ نے روزے کا حکم دے کر ہمارا جو ایک میل چڑھا ہوا تھا سال بھر کا، قلب کے اوپر، دل کے اوپر جو میل، زنگ، کاٹ جس کو اللہ نے اس کو صاف کیا۔ رات میں تراویح کا حکم دے کر قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے اوپر کلائی لگائی، سنوارا اس کو۔ ہمارا کاٹ کھایا ہوا برتن جب ہم کسی کلائی گر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاٹ کھایا ہوا برتن ہے تو اس کو پہلے صاف کرتا ہے، جب وہ بالکل صاف ہو جائے، کاٹا اس کا کاٹ ضرور نکل جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ کلائی لگاتا ہے، چاندی کلر یا جو بھی، وہ ایک ایسا لگتا ہے جیسے بالکل نیا برتن ہے، کمپنی سے ابھی بن کر آیا، ایسا لگتا ہے۔ ہمارا یہی حال ہے۔ مومن گناہوں سے ایسی نفرت کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان گناہوں سے ایسی نفرت کرنے والا ہوتا ہے جیسے ایک انسان کو پاخانے سے نفرت ہوتی ہے۔ پاخانے کی نفرت کیسی ہر ایک کے دل میں ہے کہ ایسی نفرت مومن کے دل میں گناہوں کی ہوتی ہے۔ اور مومن اور کافر میں یہی فرق ہے۔ دیکھو مسلمان اور مومن بھی گناہ کرتا ہے، لیکن ایک منافق اور کافر بھی گناہ کرتا ہے۔ دونوں کے گناہوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے کہ دونوں کے گناہوں میں کیا فرق ہے۔ تقریباً 4 یا 5 فرق بیان کرنا ہے۔ تالیفات مسلم الامت میں ہے، پڑھنے جیسا مجموعہ ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ اس میں یہ ہے کہ کافر منافق کو گناہ کے وقت بھی اور گناہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی ندامت، کوئی احساس، کوئی شرمندگی اس کا نام تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو خوشی خوشی کرتا ہے، دل کی خوشیوں کے ساتھ، پورے انشراح کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے۔ منافق، کافر۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن تو جس وقت گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا دل اندر سے بے چین ہوتا ہے، بھلے وہ بشریت کی راہ سے بیچارہ مجبور ہو گیا اور گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کو گناہ میں لطف نہیں آتا ہے، گناہ میں مزہ نہیں آتا ہے اس کو۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 3 مرتبہ قسم کھاتا ہوں، اور 3 مرتبہ آپ نے قسم کھائی اور پھر فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، مومن مسلمان کو گناہ میں لطف نہیں آ سکتا۔ اس گناہ میں جو لطف ہے، گناہ میں جو مزہ ہے نا، مثلا زنا کاری، ایک مثال دے رہا ہوں، ہزاروں گناہ ہے، اس میں جو مزہ ہے نا، وہ مزہ نہیں ہے، وہ تو ایسے لوگ بول رہے ہیں کہ مزہ ہے، تو اس میں جو مزہ ہے کہنے کو، اس مزہ کو کاٹنے والی سب سے بڑی چیز جو مومن کو حاصل ہے وہ خوف خدا ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف، جہاں ایمان ہے وہاں اللہ کا خوف بھی ہے۔ خوف خداوندی کے درجات ہیں، سمجھے نا، خوف خداوندی کے درجات ہیں، اعلیٰ درجہ، بیچ والا درجہ، نچلا درجہ۔ عام طور پر جو مومن مسلمان ہیں اور پھر بھی گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ان کے پاس خوف خداوندی کا ادنا درجہ ہے،
بالکل ٹھر کرنا چاہیے. تیسرے نمبر پہ یہ جو خوف ہے نا اللہ کا، یہ خوف اس کے گناہ کو بے لذت بنا دیتا ہے. اس کے ساتھ اور بھی ہے ایک اور خیال کہ میرا گناہ اگر اوپن ہو گیا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا. یہ جو ذلت اور رسوائی کا خیال ہے نا، یہ بھی اس کے گناہ کو بے لذت کر دیتا ہے. تو مومن مسلمان کے تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے بلکہ اندر دل کے اندر تک ایسے ایسے اسباب ہے جو گناہوں سے روکنے والے ہیں. باوجود اس کے ہم ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں. پھر رمضان کے مہینے میں یہ بہت عقل سے دور بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جو ہے توبہ نصوح نصیب فرمائے، سچی اور پکی توبہ کرو. اور آج آخری دن ہے، اللہ سے رجوع ہو جاؤ. بھائی اللہ تو راضی ہونے کے لیے ہر دم تیار ہے، ہر دم تیار ہے. تو جس گھڑی میں بھی ہم اللہ سے توبہ کر لیں سچی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ میں معاف کر دے گا. اور آئندہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک ہم جئیں گے، جب تک ہماری زندگی ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے تقوی و طہارت کے ساتھ. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے.